السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد۔ لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب۔ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ آخری آیتیں تھیں مصحف شریف کی جو نازل کیا گیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 14.5 صدیوں قبل، اور جو ہم تک اسی شکل میں پہنچا ہے، ہمارے رب نے پہنچایا ہے۔ اور اس کی 3 نمبر کی سورت کی آخری آیتیں اس طرح کی سورت، بلکہ ہر سورت کے آخری کا حصہ اس کا لب لباب ہوا کرتا ہے، جو مضمون پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ پچھلی بار بھی یہ کہا جا چکا کہ یہاں کوئی اندھے عقیدے کی دعوت نہیں ہے، بلائنڈ فیتھ کی دعوت نہیں ہے، بلکہ مثالیں سامنے پیش کی گئی ہیں کہ اس دنیا اور زمین اور آسمان، ہوا، بارش، پانی، انسانوں کا پیدا ہونا، انسانوں کی خوراک، سمندر کے یہ راستے، زمین کی خود کی بناوٹ، ان ساری چیزوں میں جب آدمی غور اور فکر کرے گا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، تو اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ اس کا خالق اور مالک صرف اور صرف ایک ہے، اور پھر اس کے دل سے ایک آواز اٹھے گی، اور وہ آواز ہوگی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، ان چیزوں کو آپ نے بے فائدہ بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ وہ اپنے آپ کو پہچانے گا کہ میں اس دھرتی پر تھا نہیں، میں آیا ہوں اور مجھے یہاں سے جانا ہے، میں جانا نہ بھی چاہوں تو کوئی ایک شکتی مجھے لے کر چلے جائے گی، اور اس کو سمجھ میں آ جائے کہ یہاں میرا قیام ایک سٹاپ اوور کی طرح ہے۔ اس دنیا کی حقیقت کو وہ پہچانے گا، اپنے آپ کو پہچانے گا، اپنے انجام کو پہچانے گا، اور پھر اس کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ پھر اس کے دل کی دعا نکلے گی، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اس طرح کی آیتیں جب اس طرح کی دعائیں جب اس کے دل اور قلب کی گہرائی سے نکلیں گی، اس کی روح سرشار ہوگی ایمان سے، وہ اپنی حقیقت، اس دنیا کی حقیقت کو پہچان لے گا، اپنے رب کو پہچان لے گا، اپنے رب کے کلام سے اس کا رشتہ جڑ جائے گا۔ پھر جب ان دعاؤں اور ان کوششوں کے نتیجے میں رب تعالیٰ نے ان آیات بینات میں جو بالکل اخیر میں وارد ہو رہی ہیں، اور جس کی تلاوت کی توفیق اللہ نے اپنے اس عاجز بندے کو دی، اس پر اس کا شکر ادا کریں۔ آئیے اس کے معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان جذبات اور ان خیالات اور اس طرح کا ایمان اور اس طرح کی دعائیں اور اس طرح کے عمل کے جواب میں فرمایا پہلی آیت میں
فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض. رسپانس دیا انہیں ان کے رب نے کہ بے شک میں نہیں ویسٹ جانے دوں گا، نہیں ضائع ہونے دوں گا کسی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو، چاہے وہ تم میں میل ہو یا فیمیل ہو، کوئی بھی ہو تم میں سے، کسی دور کا ہو، کسی علاقے کا ہو، کہیں کا بھی ہو، اس کا رنگ نہیں دیکھا جائے گا، اس کی نسل نہیں دیکھا جائے گی، بلکہ وہ کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہے. کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسپانس میں یہاں فرمایا کہ میں اعمال کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، چاہے میل ہوں چاہے فیمیل ہوں. بعضکم من بعد، کوئی بھی ہو، کسی علاقے کا ہو، کسی دور کا ہو، کسی ایرا کا ہو، کوئی بھی ہو تم میں سے. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، سو وہ لوگ جنہوں نے اس مشن اور اس کاز کے لیے اور اللہ کی خاطر اپنے وطن سے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے وہ نکالے گئے اور میرے راستے میں انہیں ستایا گیا اور جنگ کے لیے ان کو مجبور کیا گیا اور اس صورت میں وہ شہید بھی ہوئے، ضرور ضرور دور کر دوں گا میں ان سے ان کی سارے سیئات اور بدحالیاں، اور ضرور ان کو میں داخل کروں گا ایسی جنتوں میں جس میں نعمتیں نہروں کی طرح ہر وقت رواں دواں ہوں گی، اور یہ ثواب ہوگا اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے پاس ثواب اور ریوارڈ حسین ترین ہوا کرتے ہیں. نہیں آپ کو غلط فہمی میں ڈالے، منمانی حرکتیں کافروں کی، زمین میں ان کی ادھم اور دھما چوکڑی، یہ انجوائے کر لیں تھوڑا سا، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. لیکن بالکل اس کے برخلاف وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر کر جیون گزارے ہوں گے، ان کے لیے ایسی جنتیں جس میں نعمتیں نہروں کی طرح بہہ رہی ہوں گی، ہمیشہ کے لیے اس میں انٹر ہوں گے، اور یہ ان کا ویلکم اور مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے. اور بر اور نیکیاں کرنے والوں کے لیے اللہ کے پاس خیر اور خیر ہی ہے. اور بے شک اہل کتاب میں سے کوئی ایماندار ہو، ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا تم لوگوں کی طرف اور جو نازل کیا ان لوگوں کی طرف، لرزتے رہتے ہوں اللہ سے، اللہ کی آیتوں کا دنیا کی کسی قیمت پہ سودا نہ کرتے ہوں، ان کے لیے بھی اجر ہے ان کا ان کے رب کے پاس، بے شک اللہ حساب میں سوئفٹ ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے، صبر کرتے رہو، صبر کرتے کراتے رہا کرو، صبر کو پروموٹ کیا کرو، اور ہمیشہ ریڈی رہو نیک کاموں کے لیے، انٹریکشن بنا کے رکھو، اور اللہ سے ڈر کر جینا تاکہ تم کامیاب ہو سکو. یہ تھی ان آیات بینات کی جو آیت کا تسلسل تھا 194 سے 200 تک، اور 200 ہی آیتوں کی یہ صورت شریفہ ہے جس کو پوری کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی. رب تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کے قلب اور ذہن سے، اس کی روح سے جو آواز اور دعائیں اٹھے، فاستجاب لہم ربہم، پہلی آیت میں فرمایا رسپانس دیا اللہ نے ان کی دعاؤں کا، ان کے اعمال کا، اور فرما رہے ہیں یہاں وہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ نہیں، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، کہ میں ویسٹ نہیں جانے دوں گا، ضائع نہیں ہونے دوں گا کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل، کوئی بھی ہو تم میں سے. اور اس کی بتایا یہ کہ یہ سچویشن بھی اس کو فیس کرنی ہوگی. فالذین ہاجروا، ہجرت کے پہلے کوئی چیز نہیں، جس نے اللہ کی خاطر صبر کرتے رہا، اپنے حقوق کی قربانی دی، ہر قربانی دینے کو تیار ہے، اور آخر درجے میں اپنے وطن کی قربانی بھی دی، صرف اور صرف اس خاطر کہ اس کو اس کے رب کا نام نہیں لیا دینے جا رہا ہو، اس کو وحدانیت پہ قائم رہنے نہیں دیا جا رہا ہو، اس کے خلاف تشدد برپا کیا جا رہا ہو. تو زمین میں فساد اللہ کو کبھی پسند نہیں ہے.
بہتر یہ ہے کہ انسان وہاں سے ہجرت کر جائے ان علاقوں سے. زمین اللہ کی ہوا کرتی ہے، وہ نواز سکتا ہے انسانوں کو، لیکن آدمی اتنا پریپیئر رہے کہ وطن کی بھی قربانی دینے کو تیار ہو. اب اس قربانیوں کے بعد میں بھی اگر ان پر اٹیک ہوتا ہو اور ان کو جنگ کو فیس کرنا پڑتا ہو تو پھر جنگ کو بھی انہوں نے فیس کی ہو اور اس میں ان کو شہادت بھی ملی ہو. رب تعالیٰ فرماتے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، وہ ان کی جو بری پوزیشن تھی، ان کے سیئات تھے، ان کو میں فیس اور دور کر دوں گا، مٹا دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسی جنتوں میں ان کا داخلہ کروں گا جس میں نعمتیں، ہر طرح کی نعمتوں کی سپلائی ایسے مسلسل ہوتی ہے جیسے کوئی نہر بہ رہی ہو جو ان سیزنگلی مٹیریل اس میں حاصل ہو، جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جو چاہیں. ایوری تھنگ از اویلیبل ایوری ٹائم. اور یہ ہوگا ثوابا من عند اللہ، یہ ریوارڈ ہوگا، ثواب ہوگا اللہ کی طرف سے اور اللہ کے پاس. واللہ عندہ حسن الثواب. پھر ایک شکل یہ آتی ہے کہ اس سفر کے دوران اس کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ زمین میں ادھم اور دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے، منمانی لوگ کر رہے ہیں، پیسے والوں کا اپنا ایک اقتدار ہے، اقتدار والوں کا ایک اقتدار ہے، ظالمانہ ماحول ہے، لوٹ کھسوٹ ہے، استحصال ہے، کئی چیزیں اس کے اندر میں آ سکتی ہیں. انسانوں کا ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہو کسی بھی نام سے، مذہب کے نام سے بھی ایکسپلائٹیشن، کامرس کے نام سے بھی، سیاست کے نام سے بھی، یہ سب دھما چوکڑیاں ہو رہی ہوں. فرمایا کہ اس سے کچھ بھی پزل ہونے کی ضرورت نہیں. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے ادھم اور دھما چوکڑی کافروں کی جو زمین میں مچا کے رکھے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا کی ویلیو کیا ہے. متاع قلیل، ایک پرٹیکولر لمیٹڈ وقت تک کے لیے ہی صرف انسان یہاں آیا ہے اور اس وقت کو وہ ان چیزوں میں ضائع کر رہا ہے. کر لے وہ جتنا کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے آزادی دی ہے سب کو، کفر کرے، شرک کرے، کچھ بھی کرے. فرمایا رب تعالیٰ نے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہر انسان کو وضعیت کر دیا، اس کو اتنا سینس اور انٹلیکٹ دیا اور اس کو ضمیر نام کی چیز دی کہ وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ شر کیا ہے، خیر کیا ہے، شکر کی زندگی کون سی ہے، نافرمانیوں والی زندگی کون سی ہے. اور پھر اس میں فرما دیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، جس کو چاہے ایمان لائے، جو چاہے منمانی زندگی گزارے. اس دنیا کا اینڈ آنا ہے، اس لیے کہ یہاں فیصلے نہیں ہوتے. یہ دنیا ہر معاملے میں ادھوری ہے، انسانی لائف بھی یہاں ادھوری ہے. اس کا کاؤنٹر پارٹ آنے والا ہے، ایک ایسا کاؤنٹر پارٹ کہ وہ رب العالمین احکم الحاکمین، وہ جس نے پیدا کیا اس دنیا کو، کیا پیدا کر کے اس نے چھوڑ دیا؟ وہ کسی کا حساب نہیں لے گا. انسانوں کو اس نے دے رکھا ہے کہ منمانی زندگی گزاریں، دوسرے انسانوں پر، انوائرنمنٹ پر، جنگلی جانوروں پر، درختوں پر منچاہا وہ اپنے جو چاہیں وہ کرتے رہیں، یا پھر سیاست کھیلتے رہیں، انسانوں کو انسانوں سے لڑاتے رہیں، کتابیں ایسی لکھی ہوں کہ برسوں اس کے اثر ہو اور ایسے ایسے اشتعال انگیز بیانات ہوں کہ صدیوں تک کے وہ بیانات کے اثرات کی وجہ سے انسان کا ہاتھ دوسرے کی گردن پہ پڑا ہوا ہو، انسانی خون ارزاں ہو جائے، سڑکوں پر بے قیمت بہنے لگے. یہ سب چل جائے گا؟ یہ وہ جو کائنات کا رب ہے چلنے دے گا اس کو؟ لیکن ایک پرٹیکولر ٹائم دیا ہے اور وہ پرٹیکولر ٹائم پر ہر ایک کو جانا ہے. کوئی شخص یہاں ایک بات بڑی عمدہ ہے، لطیفہ بھی وہ ہو سکتا ہے کسی بھی سینس میں لیں کہ جنت میں تو سب کو جانا ہے، مرنا کسی کو نہیں ہے، اور مرنے کے پہلے، موت کے پہلے جنت بھی نہیں ہے. یہاں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ جو ادھم چوکڑی مچی ہوئی ہے زمین میں، یہ تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. متاع قلیل، اس کا اینڈ آ جائے گا ہر ایک شخص کا، اور یہ تھوڑے دنوں کی انجوائمنٹ ہے. ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم اور وہ بہت بری جگہ ہے. لیکن بالکل اس کے برخلاف
ایک اور بشارت دی گئی، لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ اس کے جسٹ اپوزٹ وہ لوگ جو ڈر ڈر کر جیے ہوں گے اپنے رب سے، ان کو احساس ہوگا کہ میرے ہر قول، ہر فعل، ہر عمل اور ہر سوچ کا حساب مجھے دینا ہے میرے رب کے سامنے، اور اس ڈر اور اس خوف کے تحت انہوں نے زندگی گزاری ہوگی، ان کے لیے ایسی جنتیں نعمتوں سے بھرپور اور نزلا من عند اللہ، یہ مہمانی ہوگی ان کی اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ خیر للابرار۔ اس کے بعد کی آیت میں ایک مضمون فرمایا، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اس طرح کی آیتیں یہ دلیل رکھتی ہیں اپنے اندر کہ یہ اللہ کی خود کی کتاب ہے، اس کی تنزیل شدہ ہے، جو کسی اور نے تصنیف نہیں کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ جو وحی آتی تھی اس کو دنیا میں پیش کیا، اور امت نے بھی اس کا احتیاط رکھا کہ کتاب اللہ اپنے اسی انداز سے موجود ہے، انہی الفاظ میں موجود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان اور خطبات وغیرہ ہیں وہ احادیث کی شکل میں ہمارے یہاں محفوظ ہیں، قرآن شریف میں مکس نہیں ہوئے ہیں۔ قرآن شریف پورا کا پورا کلام الہی ہے، اور رب تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ ہمارے نبی، ان کی شان یہ ہے کہ یہ وہی بات کہتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے، اپنے من کی کوئی بات نہیں کہتے۔ اس طرح کی آیتیں پھر یہ دلیل بھی رکھتی ہیں کہ کتاب کس کی ہے۔ یہ اسی طرح کا مضمون اس سے پہلے بھی آیا اور آگے بھی آئے گا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اہل کتاب رب تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں جو موجودہ حالت میں دو ہی ایسی قومیں ملتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمارا دین وحی اور اللہ کی کتاب کی بنیادوں پر ہے، اور ایک ہیں اس میں یہودی اور ایک ہیں عیسائی، تیسرے ہمیں دین کا دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہے، حقیقت تینوں کے ساتھ نہیں دکھائی دیتی۔ لیکن اہل کتاب کا ٹرم ہمیشہ قرآن شریف یوز کرتا ہے یہود اور نصارہ کے لیے۔ فرمایا کہ ان اہل کتاب میں سے بھی ون ہو یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھے، اللہ کے ساتھ ایماندار رہے، وما انزل الیکم، مسلمانوں تمہارے طرف جو نازل کیا گیا اس پر بھی اس کا ایمان ہو، وما انزل الیہم، ان کی طرف جو کتاب نازل فرمائی گئی اس پر بھی ان کا ایمان ہو، خاشعین للہ، لرزتے رہتے ہوں اللہ سے کہ حساب دینا ہے۔ فرمایا لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کا کسی قیمت پہ سودا نہیں کرتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم ان اللہ سریع الحساب، ان کا بھی اجر ان کے رب کے پاس، بے شک اللہ سوئفٹ پہ حساب دینے میں۔ ابھی سورۃ البقرہ کے بہت ہی شروع میں، سورۃ البقرہ کے 62 نمبر کی آیت میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جو لوگ ایمان لائے یعنی دیز مسلمز، والذین ہادوا اور جو جیو بن گئے، والنصارى کرسچینز، والصابئین سیبینز، من آمن باللہ سنگل کا صیغہ ہے، ون ہو از ایماندار یا جس کا ایمان ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر میں حساب دینے کا جب اس کو کوئی سپورٹ آؤٹر ملنے والا نہیں، وعمل صالحا، نوبل ڈیڈز اور نیک اعمال کیے ہوں گے، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، بخشش کا، اجر کا، ثواب کا دار و مدار کسی خاندان میں پیدا ہونے سے نہیں ہے، نسلی دین نہیں ہے۔ نسلی دین جب کوئی سمجھ جاتا ہے تو ایک نسل کا فخر آتا ہے، اس میں اپنے دین پر اس کو فخر آنے لگتا ہے، اور فخر اللہ تعالیٰ کو مطلق پسند نہیں، کسی بھی مخلوق کا کوئی بھی فخر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور یہی وائرس گھستے ہیں قوموں میں، جس کا تذکرہ قرآن شریف نے فرمایا اور اتنے صاف الفاظ میں فرمایا
سورہ نساء 4 نمبر کی سورت کی آیت نمبر 123 فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ مسلمانوں، تمہاری تمناؤں سے کچھ ہونا جانا نہیں ہے، اور یہ یہودی اور نصارہ کی تمناؤں سے کچھ ہو جاوے، ہونا بالکل نہیں ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے عمل کیا برے، سزا پا کر رہے گا اس کی، اور اللہ کے سوا اس کو کوئی ولی اور کوئی مدد نہیں ملے گی۔ اس سے زیادہ کیا انداز؟ پیدائشی دین بالکل نہیں ہے یہ، کسی خاندان میں پیدا ہونے پر اس دین کا کوئی تعلق نہیں۔ اس ایک اکیلے آدمی کو دیکھا جائے گا، اس کو گروپ میں بھی نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ فردن فردن کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر ایک کو اکیلے میرے یہاں آنا ہے، حساب میں اکیلے کر لوں گا۔ اجتماعی طور سے اور میگا ایونٹ ہوگی قیامت اور حشر کا میدان، لیکن حساب انڈیویجول ہے، اور اس کے کرائیٹیریا اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں بیان کیا۔ پھر حضرت آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک ایک ہی کرائیٹیریا رہے گا، ایمان باللہ اور یوم آخرت کے حساب پر ایمان، اور نیک اعمال۔ نیک اعمال میں اس کے پاس ہر دور میں کسی نہ کسی نبی کی سنت موجود ہوگی، ہر دور میں اللہ کی کوئی نہ کوئی کتاب ہوگی اس کے پاس، تو سمجھا جائے کہ رب العالمین ہیں، وہ پوری انسانیت کا ایک ہی دن ایک ہی وقت میں حساب لینے والے ہیں، الگ الگ کانسٹیٹیوشن نہیں، کانسٹیٹیوشن ان کا ایک ہی رہے گا، حضرت آدم سے لے کر کے آخر تک، اور اس کے پوائنٹس بھی یہ 3 ہیں۔ پھر یہاں رب تعالیٰ فرماتے ہیں آخری آیت شریفہ جو ہم سے خطاب کرتی ہے، جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آ جائے ہمارے سے اسپیشل خطاب ہوتا ہے، ضرورت اس بات کی رہتی ہے کہ جب ہمارا نام لے کے کوئی بات کہی جائے تو ہم اس پہ توجہ دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر وہ کنجی ہے جو سارے مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ صبر کہتے کس کو ہیں؟ صبر کہتے ہیں کہ انسان کے پاس طاقت بھی ہو، لیکن اللہ کی خاطر وہ صبر کر لے، اپنے رب کی رضا کے خاطر وہ لوگوں کو معاف کرتا رہے، طاقت ہونے کے بعد میں بھی صبر کرتا رہے۔ وَالصَّابِرُوا، ٹو پروموٹ دا صبر، سب کرتے کراتے رہا کرو، اس کو پروموٹ کیا کرو۔ وَرَابِطُوا، ہمیشہ نیک کاموں کے لیے تیار ہو، صورت ہونی چاہیے تم میں۔ یُسَارِعُونَ فِی الْخَیرَات کی مثال ہو کہ نیک کام میں جلدی کریں، نیک کام میں دوڑ بھاگ کریں، صورت کریں، فاسٹ ہوں وہ۔ اور واتقوا اللہ، اللہ سے کانشیس رہنا، اللہ سے ڈر کر جینا، تقوی والا جیون چاہیے مجھے تمہارا۔ لعلکم تفلحون، یہی ایک صورت ہے کہ تم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ یہ مضمون کا لب لباب پوری 200 آیت شریفہ کا، کہ یہ چیزیں اگر پیدا نہیں ہوتی ہیں تو خطرات ہمارے لیے بھی ویسے ہی بنے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں لوٹائے اپنے کتاب کی طرف، ہمیں وہ کانسٹیٹیوشن معلوم کروا دے اللہ پاک جو اس نے نازل کر کے ہماری پیدائش سے پہلے ہمارے گھر بھیج دیا تھا۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ اب اس کو آنکھ کھول کر پڑھیں اور عقل کی آنکھ کھول کر سمجھیں، اور ہر شخص اپنی اصلاح خود کرے۔ سو پرفیکٹ بنایا ہے اللہ نے، اگر وہ کوشش کرے تو اپنی اصلاح خود کر سکتا ہے، اور اس کو سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے ہر انسان کو اپنے خود کی نجات کی۔ ہم خود بھی اسی پوزیشن میں ہیں، ابھی نہ موت آئی ہے، نہ حشر ہوا، نہ حساب ہوا، اور نہ ہماری بخشش ہوئی ہے، ہم بھی اسی سچویشن میں ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔